بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگتی تھی اور میرا جسم دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ مجھے بھی بہت شوق تھا۔ میری گلی کے نکڑ پر سموسے پکوڑے والی دکان ہے، وہاں پر اکثر میں جا کر سموسے اور پکوڑے لے آتی تھی۔ میں جب بھی دکان پر جاتی تو سموسے پکوڑے بیچنے والا آدمی میرے جسم کو چھونے کی کوشش کرتا۔ میں نہ سمجھ تھی۔ ایک دن وہ مجھے دکان کی پچھلی سائڈ پر لے گیا اور میرے ساتھ میرا تعلق ایک اچھے گھرانے سے ہے، مگر ہم رہتے ایک عام سے علاقے میں تھے۔ میرے ابا اچھی ملازمت کرتے تھے اور ایک ماہ کے لاکھ روپے کماتے تھے، مگر وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے تھے، کیونکہ اس گھر میں ان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اس بات پر اماں اور ابا کی کئی بار بحث ہو چکی تھی، مگر ابا وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور ہم اس گھر میں رہ رہے تھے۔ میری عمر 15 سال ہے، مگر میں جسامت سے بڑی لگتی ہوں۔ جب بھی کوئی انجان انسان مجھے دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ میں بالغ لڑکی ہوں۔ ایک دن ہمارے گھر امی کی دور کی رشتہ دار آئی۔ وہ میری جسامت دیکھ کر حیران رہ گئی اور امی سے پوچھنے لگی، جو یہ اتنی چھوٹی عمر میں جوان ہو گئی، ایسے عام خوراک کھانے سے تو کوئی نہیں ہو جاتا، راز کی کوئی بات ہے تو ہمیں بھی بتا دو۔ اس عورت کی بات سن کر اماں کا چہرہ غصے سے زرد ہو گیا۔ اماں میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ کھاتی ہے جو ابھی کھا رہی ہے۔ میں اس وقت کیلا اور سیب کھا رہی تھی۔ وہ آنٹی مجھے مزید گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھ میں کوئی راز تلاش کر رہی ہو۔ آنٹی کے لیے سموسے پکوڑے لے آؤ۔ مجھے ان کی نظروں سے بچانے کے لیے اماں نے مجھے بازار میں بھیج دیا۔ میں خوشی خوشی بازار چلی گئی۔ گلی میں گھومنا پھرنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ ہماری گلی کے نکڑ میں سموسے پکوڑے کی دکان تھی۔ وہ انکل مجھے مسکرا مسکرا کر دیکھتا تھا، میں بھی مسکرا دیتی تھی۔ میں جب بھی سموسے لینے آئی تو اس آدمی نے مجھے اندر بلا لیا اور کہنے لگی، میں نے آج تمہارے لیے خاص پکوڑے بنائے ہیں، کھاؤ گی؟ خاص پکوڑوں کا نام سن کر میں خوش ہو گئی اور مجھے شابر میں پکوڑے ڈال دیے اور میرے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ان کی اس حرکت پر میں ڈر بھی رہی تھی، مگر نادان تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کچھ منٹ بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ دکان پر کوئی آ گیا تھا سموسے لینے۔ گھر آئی، میں نے راستے میں ہی خاص پکوڑے کھا لیے، کیونکہ اگر امی کو معلوم ہوتا کہ میں نے انکل سے خاص پکوڑے لیے ہیں وہ بھی مجھے مارتی۔ اماں مجھے صرف ایک بار ہی پیسے دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جو بھی کھاؤں صرف گھر کا کھانا کھاؤں، بازاری کھانے کھانے سے میری صحت خراب ہو جائے گی، مگر میں ان سے چھپ کر انکل سے پکوڑے کھاتی لیتی رہتی تھی۔ پکوڑے کھا کر میں گھر واپس آئی اور کھیلنے لگی۔ اماں کام کر رہی تھی، جب ان کی نگاہ میرے سینے پر پڑی، انہوں نے غصے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ میرے سینے پر تیل کے نشان دیکھ کر وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور بولی، یہ نشان کہاں سے لگ گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے؟ اب اماں نے اتنا سخت لہجے میں پوچھا کہ میں خوف سے کانپ اٹھی۔ اگر میں اماں کو سچ بتاتی تو اماں یہ بھی جان جاتی کہ میں فری میں سموسے پکوڑے لیتی ہوں، اسی لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میری انگلی کے نشان ہیں۔ میں جب سموسہ پکوڑا لے رہی تھی تب مجھے سینے پر خارش ہونے لگی تھی۔ میں نے خارش کی تو نشان پڑ گئے ہیں۔ میرا جواب سن کر امی کا غصہ کچھ کم ہوا۔ میرے بازو سے چھوڑ کر انہوں نے مجھے کھیلنے کا کہا۔ میں دوبارہ کھیلنے لگ گئی۔ مجھے ماں کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اماں نے مجھے ضرورت سے زیادہ ڈرا رکھا تھا، اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ اپنی کوئی بھی مسئلہ شیئر نہیں کرتی تھی، مگر اماں مجھے باہر جانے سے نہیں روکتی تھی۔ میں اپنے گھر کے باہر کھیلا کرتی تھی۔ اس دن میں بنا دوپٹے کے باہر کھیل رہی تھی جب ایک آنٹی نے مجھے پکوڑے لینے بھیجا تھا۔ میں موٹی اور صحت مند تھی اور دکھنے میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ جب میں دکان پر گئی تو انکل حیران نگاہوں سے میرا جائزہ لینے لگا، پھر ہر بار کی طرح مجھے ہاتھ لگانے لگا۔ اس دن مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے چھوڑا تو مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی،
مگر گھر آ گئی اور اپنے کپڑے تبدیل کر لیے، کیونکہ وہ آج بھی تیل سے بھرے ہوئے ہاتھ اگر اماں دیکھ لیتی تو بلا وجہ سوال پر سوال کر بھول رہی تھی کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ شام کے وقت جب اماں کپڑے دھونے لگی تو انہوں نے میرے کپڑے دیکھ لیے، مگر جب انہوں نے میرے خوفزدہ چہرے کو دیکھا تو نہ جانے پتہ نہیں کیوں چپ ہو گئی اور نہ مجھے سے کوئی سوال کیا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ ماں کو شک نہیں ہوا۔ رات کو جب ابا گھر واپس آئے تو اماں پھر سے نئے گھر کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں اب اس گندے محلے میں نہیں رہوں گی، یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی اونچ نیچ ہو جائے ہمیں یہ محلہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ماں کو نہ جانے کیا سوجی تھی کہ جو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی، مگر ابا نہ سمجھ سکے اماں کی بات کا مطلب اور کہنے لگے کہ تمہاری سوچ گندی ہے، یہ محلہ گندا نہیں ہے، ہم لوگ یہیں کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اس لیے بہانے بنانا چھوڑ دو۔ امی سے کہا کہ ہم اس گھر میں رہیں گے۔ اب ابا نے سختی سے کہا تو اماں ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے مجھ کو سختی سے منع کر گئی کہ خبردار جو رات کے وقت گھر سے باہر نکلی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پڑھائی پر توجہ دینے لگی، اور اماں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور ابا ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ موسم بارش کا بنا ہوا تھا۔ اچانک ابا کو سموسے پکوڑے کا خیال آیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے دیتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا جلدی سے گرم گرم سموسے پکوڑے لے آؤ، باپ اور بیٹی مل کر کھائیں گے۔ میں نے ابا سے پیسے لے لیے، مگر دکان پر جانے سے ڈر رہی تھی کہ وہ انکل دوبارہ میرے ساتھ وہی حرکت نہ کریں۔ اماں مجھ کو منع کرتی رہی، اس کی وجہ سے میں گھر سے نکل آئی۔ میں دعائیں مانگنے لگی وہ انکل میرے ساتھ کچھ نہ کرے، مگر یہ میری بھول تھی۔ موسم خراب تھا، اسی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ انکل بھی دکان پر اکیلے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں نے جب ان سے پکوڑے مانگے اور پیسے دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر سے رونے لگی تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے لے گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں سے اچانک میرے ماں کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے اپنی فوراً آنکھیں کھولی۔ ابا اور محلے کے اور آدمی انکل کو مار رہے تھے اور اماں نے مجھے فوراً اپنے سینے سے لگا دیا اور چپ کروانے لگی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا اور ایک اچھی سوسائٹی میں چلے گئے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا وہ انکل میرے ساتھ کیا کر رہے تھے، مگر جب میں سمجھدار ہوئی تو مجھے معلوم ہوا وہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ اگر اس دن میرے کپڑے پر تیل کے نشان اماں نہ دیکھتی تو وہ کبھی بھی نہ سمجھ سکتی کہ میرے ساتھ کون غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اماں ابا کے ساتھ میرے پیچھے دکان پر آ گئی تھی۔ ہم نے کبھی اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کی تھی، مگر میں اب دوبارہ اکیلی باہر نہیں جاتی تھی اور نہ اماں ابا مجھے اکیلے چھوڑتے تھے۔ اگر اماں اس دن احتیاط کرتی تو میں اتنے ماہ تک ذہنی مریض نہ بن